الحمدللہ ہیلو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما دارالعلوم حسینیہ امداد پور کے کارکنان، اساتذہ کرام، علماء کرام، سامعین بزم، پہلی بار آپ حضرات کے اس دیار میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ آپ کے گھر پر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اپنے مہمان سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ بتلائیے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں یا چلے جاتے ہیں؟ مہمان کی محبت صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں کھانا بہت اچھا کھلا دیا جائے. اگر کوئی آدمی بہت اچھا کھانا کھلا دے اور ان کی بات نہ مانی جائے تو کیا مہمان ہم سے خوش ہو پائے گا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کافی دور سے میری حاضری ہوئی ہے ایک مہمان کی حیثیت سے، تو کم از کم کچھ دیر آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش کریں. میرے بعد آپ حضرات کے علاقے کے معتبر خطیب حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب چترویدی دامت برکاتہم کا خطاب ہونا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم اور آپ جانتے ہیں یہ مدرسے کا پروگرام ہے اجلاس عام، اور آپ حضرات اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ حافظ قرآن جن کے لیے آج یہ اسٹیج سجایا گیا ہے، یعنی تکمیل قرآن کی یہ محفل سجائی گئی ہے. یقین مانیے آج دنیا میں ہمیں اور آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوگی اللہ رب العزت کے ہمیں پتہ چلے گا. تکمیل قرآن کی محفل میں بیٹھ کر باتوں کو سننے کے بعد خاتمے پر ہم اور آپ دعا کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے.
میرے بزرگوں، دین کی مجلس جس جگہ پر قائم کی جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دینی مجلس میں دل جمی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ صرف رسمی طور پر ہمارا بیٹھنا نہ ہو، جب ہم بیٹھیں تو پوری اخلاص و للہیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کہ جو باتیں کہی جائے گی، سنی جائے گی، انشاءاللہ عمل کا جذبہ پیدا کریں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہم تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالی نے اس کا رتبہ بلند فرمایا، اور ایمان لانے کے بعد جنہیں اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور بلند فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت میں سے ایمان والوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تمام کے تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، ہم نے بہترین سانچے میں سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ آئیے اس خالق کائنات کے فرمان کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، ہم نے اولاد آدم کو مقام بخشا، ہم نے اولاد آدم کے رتبے کو بلند فرمایا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام کے تمام اشرف المخلوقات میں خالق کائنات کا فرمان ہے کہ جسے ایمان کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہتا اس کے رتبے کو اور بلند کر دیا ہم نے۔ ایمان کی دولت کتنی عظیم دولت ہے، ذرا غور کریں۔ ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہو، ساری جائیداد ہو، بلڈنگوں کا مالک ہو، بہت زیادہ کارخانے ان کے پاس ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اے ایمان والو یہ بات غور سے سن لو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ہم نے ایمان والوں کے درجے کو بلند کیا، والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اور ہی زیادہ بلند فرمایا۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں، جس کا بیٹا، جس کا باپ اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی پڑھانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے کا بیٹا بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے کا وارث بھی بڑا ہوتا ہے، اور ہم اور آپ پیغمبر اسلام، تاجدار رسالت، امام کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علی نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے، وارث یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن
کی دولت سے نوازا، جنہیں اللہ نے اپنے حبیب سرور کونین تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کے فرمان کو سینے کے اندر محفوظ فرمایا۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث، علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کروں گا، تھوڑی دیر آپ حضرات برداشت کریں، پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، کوئی اگر ملک کا بادشاہ ہے اور اگر ان کا بیٹا بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے، اور اگر اس کا بیٹا بہت سارے عیوب کا مجمع ہے، بہت سارے عیوب ان کے اندر موجود ہے، پاؤں سے لنگڑا بھی ہے، آنکھ سے کانا بھی ہے، ہاتھ کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن جب وہ بادشاہ انتقال کرتا ہے تو اس بادشاہ کی ساری جائیداد کا مالک کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ وہی لنگڑا لولا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ میرے آقا تاجدار رسالت امام کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء علم حاصل کرنے کے بعد اگر عمل سے دور ہو گیا، لیکن یاد رکھو یہی علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، گرچہ انہوں نے ابھی علم کے بعد عمل کی طرف نہیں آیا، اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ عمل کی طرف ضرور بھی ضرور آئیں گے۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ان علماء کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، جس علم کی روشنی میں علماء اللہ رب العزت کو پہچانتا ہے، علم کی روشنی میں یہ علماء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یاد رکھیے، جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھا ہوگا، انہیں تو پتہ چلے گا کہ اسی ایمان کی وجہ سے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اسی علم کی، اسی ایمان کی وجہ سے اور اپنے تحفظ اسلام کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں عطا کی ہیں۔ ذرا غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمن بھی سامنے ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے بھی وہ ذرہ برابر بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ اپنے ایمان کو ذرا بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا والے اگر ہمارے سامنے پیسوں کی لالچ دیتے ہوئے اچھے اچھے خواب، سنہرے خواب دکھانے لگ جائیں، ہم اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم اپنے دھرم کا سودا کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیں۔ ایک صحابی کو روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ بادشاہ عیسائی، انہوں نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ کے غلام، تم اگر میرا مذہب قبول کر لو گے، تم اگر عیسائی دھرم کو قبول کر لو گے، یاد رکھو میں اپنی آدھی بادشاہی کا مالک تمہیں بنا دوں گا، تم میرے مذہب کو قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی اور کا عاشق نہیں، محمد الرسول اللہ کا عاشق ہوں، میں کسی اور کا غلام نہیں، محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، میں کسی اور کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میرے سینوں کے اندر قرآن کریم کی آیات نقش ہے، یاد رکھو میری جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے کلمے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ صحابی کتنے بڑے جرنیل، کتنے بڑے بہادر، دشمن کہہ رہا ہے، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عیسائیت کو قبول کر لو تو میں تمہیں
میں تمہیں حکمرانی دوں گا، آدھی بادشاہیت تمہارے نام کر دوں گا۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ وہ بادشاہ کہتا ہے تمہارے چہرے کی پیشانی سے یہ بات جھلک رہی ہے کہ تم بہت بڑے بہادر ہو، اگر تم میرے عیسائیت دھرم کو قبول کر لیتے ہو، میری بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، ان کی خوبصورتی کے چرچے سارے شہر کے چپے چپے پر ہوا کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دو اور تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام کا ایمان دیکھے، وہ صحابی کہتے ہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے شروع مرحلے میں کہی تھی کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کے کلمے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میری جان جا سکتی ہے، یاد رکھو بادشاہ سلامت، جان تو صرف ایک دفعہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جب یہ جان چلی جائے گی اللہ تعالی دوسری مرتبہ ہمیں عطا نہیں فرمائیں گے، پھر ہمارا حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ صحابی اس جگہ پر ڈٹ گئے اور ان کے سامنے کہنے لگے میں نے جس کلمے کو پڑھا ہے، جس کلمے کو اپنے سینے کے اندر اتارا ہے، وہ میرے رگ و ریشے کے اندر سمایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھیں اس بادشاہ نے اس صحابی رسول کے سلسلے میں آگ روشن کیا، تیل گرمایا، بہت بڑے کڑھائی کے اندر تیل گرمانے کے بعد اس صحابی رسول کو تیل کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ان کی جرأت اور بہادری کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہوں، میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں نے محبت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات مانی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اپنے رگ و ریشے کے اندر اس کلمے کو سمایا ہے، لہذا میں ذرہ برابر بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم لوگ بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی اس دین کے ماننے والے جس دین کو حضرات صحابہ نے مانا، اللہ رب العزت کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ لیکن ہم اور آپ ذرا غور کریں آج ہمارا ایمان کس قدر بیدار ہے، آج ہمارا ایمان کس قدر بیدار ہے۔ آج ہمارے بچے اگر مدارس کے اندر ہے، مکاتب کے اندر ہے، اگر ہمارے بچے علماء کے پاس ہے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حدیث رسول پڑھ رہے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن جب ہمارے بچے قرآن سے الگ ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دھرم کیا ہے، اللہ نے کون سی کتاب نازل فرمائی، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہمارے بچے اسکول اور بڑے بڑے کالجوں کے اندر جاتے ہیں، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ان کا رہن سہن ہوتا ہے تو ان کے اخلاق و کردار سے اس قدر متاثر ہوتا ہے، یا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے اخلاق و کردار سے اس قدر متاثر ہوا کرتی ہے کہ یہ اپنے دھرم کا سودا کر جاتی ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یاد رکھیں یہ ارتداد کی ہوا عجیب و غریب چلی ہوئی ہے، ہر جگہ سے ہمارے مذہب اسلام کے ماننے والی خاتون کو اسلام کا پتہ تک نہیں۔ ماشاءاللہ میں آپ حضرات کو داد دیتا ہوں، تمام ایسے جلسے کرانے والوں کو داد دیتا ہوں کہ جو مردوں کے ساتھ میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنیں۔ میرے بزرگوں، ہم ارتداد کی ہوا سے محفوظ کیسے رہیں گے؟ عجیب و غریب ارتداد کی لہر ہے، پورے ہندوستان کے اندر عجیب و غریب ماحول چھڑا ہوا ہے۔ یاد رکھو تمام
سوالات کے جوابات حل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب دین اسلام کا علم ہمارے اور آپ کے اندر ہوگا. جب ہم دین سے آشنا اور واقف ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سامنے والے کا جواب کیا دینا ہو. میرے بزرگوں، حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب انتقال فرما گئے. ان سے میڈیا والوں نے کہا کہ اسلام دھرم کے ماننے والوں کو ہم اپنے چینلوں پر بلاتے ہیں، وہ صحیح جواب نہیں دے پاتے ہیں. تو حضرت نے ایک جواب دیا تھا کہ تم مجھے کہو، میں ایسے افراد کو دیتا ہوں جو تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے. آپ اپنی مرضی کے مطابق جن کو چاہیں اٹھا کر لے آئیں، تو کون ان کی باتوں کا سوال، ان کے سوال کا جواب دے گا؟ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمایا ایمان والوں کے درجے کو، اور جسے اللہ نے علم کی دولت سے آشنا کیا ہے، اللہ نے ان کا مقام مرتبہ بلند کیا. آج سے کچھ سال پیچھے جائیں، آج ہم لوگوں کے ذہن میں بات آتی یار مدرسے بہت ہو گئے، مدرسے بہت ہو گئے. کتنے مدرسوں کا چندہ کیا جا رہا ہے. آئے دن ہماری مسجدوں میں ایک ایک سفیر پہنچتے ہیں، مدرسوں کا چندہ کیا کرتے ہیں. آپ لوگ بھی دیکھ دیکھ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی کتنے مدرسے کھلتے جا رہے ہیں. میرے بزرگوں ذرا غور کریں، اسکول کتنے کھلتے جا رہے ہیں؟ اسکول کتنے کھلتے جا رہے ہیں؟ مدارس اگر کھلتے جا رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ ہم میں کا کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جنہیں قرآن کریم کی ہوا بھی نہ لگے. کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جنہیں یہ پتہ نہ ہو ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے. میرے بزرگوں، مدارس اسلامیہ جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یہ مدارس اسلامیہ جو قائم ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے میں سے کچھ پیسے نکال کر ان مدارس کی بھی حفاظت کرے، ان مدارس کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے. یاد رکھیں دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم نے جو خرچ کیا ہے، انسان مرنے کو مر جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامے اعمال میں ثواب جاری فرماتا رہتا ہے. یاد رکھیے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہوگا جنہوں نے مدارس اسلامیہ کے اندر ایک کمرہ اپنے ماں باپ کے نام، اپنے مرحومین کے نام بنا دیتا ہے. دنیا سے جانے کا وہ چلا جاتا ہے، لیکن جب تک اس کمرے کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت ہوا کرتی رہے گی، اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے، ابھی جو آپ لوگوں نے پیسے دیے ہیں، کوئی اپنے مرحوم کے نام پر 2000 2500 3000 دیے یا نہیں دیے، تو ایسا نہیں کہ صرف مرحوم کو ثواب ملے گا، بلکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ آپ کو بھی دے گا. یعنی آپ کے دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بخل کو، بخیلی کو ختم فرما دے گا، کنجوسی کو ختم فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جذبہ عطا فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے آپ بڑا دل رکھیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، جو سخاوت کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ رکھتا ہے، فرمایا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی انسان اللہ کا قریبی بندہ ہے، اور سخی انسان جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، انسانوں کے بھی قریب ہوتا ہے. بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے، اور انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر تاج
تاجدار رسالت علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو جو اخلاق دیا، جو تعلیم دیا، وہ سارا کا سارا قرآن عظیم کے اندر ہے۔ ہم اگر اپنے بچے کو مدارس اسلامیہ میں داخل کرتے ہیں، ہمارا بچہ قرآن عظیم کی تلاوت سے شرف یاب ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ہمارا یہ بچہ جب حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، ہمارا یہ بچہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو بھی بیان کیا ہے، پڑوسیوں کے بھی حقوق کو بیان کیا۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر بیان کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور آگے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بھی بیان فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما، اور اگر تیرے سامنے یہ دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں کبھی اف بھی مت کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا احسان مند رہ۔ اللہ نے احسان کس قدر ہم پر کیا، اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا، قرآن کی دولت سے نوازا، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ انسان اگر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے ہم ان کی بھی شکر گزاری کریں، ان کا احسان مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات ہم پر کیے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا بھی احسان مانیں۔ اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ یاد رکھیے علامہ اقبال سہیل نے یہ شعر کہا تھا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے پھر دیکھیے ہمارا معاشرہ کس طریقے سے بدلتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ جتنے بھی مدارس ہمارے آپ کے سامنے کھل رہے ہیں یا بنیاد رکھی جا رہی ہے یا مدارس قائم ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان مدارس کو مضبوط کریں، مدارس کو مضبوط کریں اور اپنے بچے کو وہاں داخل کریں تاکہ ہمارا بچہ دین سے روشناس ہو سکے، قرآن کریم کی تعلیم سے انہیں روشناسی حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت کے حبیب سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے، علم دین کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلب، جنت اس انسان کی تلاش میں رہتی۔ یعنی جو بچہ اپنے گھر سے مدرسے کی طرف نکلتا ہے تو جنت ایسے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ چھوٹا ہے تو ہم اپنے بچے کو داخل کریں،
ہمارا بچہ اگر بڑا ہو گیا تو پھر ہم اپنے بچے کو نہ پڑھائیں. نہیں میرے بزرگوں، بلکہ ہر گارجین کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. ہم اپنے کام کے لیے پورا وقت صرف کرتے ہیں، پورے دن کا وقت ہم اپنے کاموں میں لگاتے ہیں. ہم جس جگہ پر ہیں اپنے امام سے رابطہ رکھیں، امام سے اپنا تعلق بڑھائیں، اور شروع سے اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو شروع سے پڑھنے کی کوشش کریں. کم از کم قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس کے سینے کے اندر قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، یاد رکھو وہ سینہ ویران گھر ہے. ویران یعنی اس کے اندر جس طریقے سے ایک عالیشان گھر بنا دیا جائے اور اس گھر کے اندر کوئی آدمی نہ ہو تو پھر میرے بھائیوں اس گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس گھر کی زینت ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی رونق، گھر کی زینت وہ انسانوں سے ہے. ایسے ہی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دل عطا فرمایا ہے. اس دل کو قرآن کریم کی آیتوں سے خالی نہ رکھا جائے. کچھ آیتیں ہمیں اور آپ کو ضرور یاد کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ قرآن والے یہ اللہ والے. کیا ہے بھائی؟ جو قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. ذرا غور کیجئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتنا اونچا مقام بیان فرمایا. اور ہمارے آقا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. دنیا کے اندر ہر انسان مختلف کام کیا کرتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر. اسی لیے شاعر نے کہا کہ آج گمنام سہی علم کی دولت والے، آج گمنام سہی علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں. آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. میرے بزرگوں، ہم لوگ قرآن کو مسجدوں کی طاق پر رکھ دیتے ہیں، قرآن کو اپنے گھر کی طاق پر رکھ دیتے ہیں، پھر قرآن کو چھو کر دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. فرمایا کہ جس گھر میں برابر شام و سحر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں مسلسل سایہ فگن اللہ کی رحمت ہوتی ہے. قرآن کی خدمت سے طارق پاتا ہے جلا دل اور نظر، تو ان کے خادم کے دل میں تنویر فراست ہوتی ہے. جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا اللہ نے ان کا درجہ کس قدر بلند فرمایا. اور ہمارا معاشرہ آج بھی بعض دیہاتوں میں جا کر دیکھ لیجئے، ہماری مسجدیں موجود ہیں لیکن کوئی امام موجود نہیں. اب امام نہیں تو پھر کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. اللہ کی پناہ، ایک جگہ کے امام صاحب خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. سن رہے توجہ کے ساتھ، وہ امام صاحب خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر چلا گیا، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے دو بوڑھے مسجد میں آئے، دونوں کھیلی لگاتے ہوئے مسجد کے دروازے پر آئے. اب وہ دونوں کہنے لگے رے امام صاحب تو ہے نہیں، نماز کون پڑھائے گا؟ تو وہ کہہ رہا کہ تو پڑھائے گا. پھر یہ بوڑھے کہہ رہے نہیں تم پڑھاؤ گے. اتنے میں ایک ادھیڑ عمر کے آدمی وہ مسجد میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی آدمی بہت دن سے نماز پڑھ رہا ہے، آج ان کو آگے بڑھایا جائے.
جیسے ان کو کہا گیا کہ بھائی امام صاحب تو ہے نہیں، آپ کو آگے بڑھ کے نماز پڑھانا ہے، تو وہ بھی بیچارے خوش ہو گئے، سوچے کہ جب مصلی مل رہا ہے تو چھوڑے کیوں۔ وہ فوراً تیار ہوئے، کہا میں نماز پڑھاؤں گا، تکبیر کہی گئی، وہ بیچارے آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے اور کہنے لگے اللہ اکبر، پیچھے والے بھی ہاتھ باندھ لیے اور اس کے بعد یہ شروع ہو گئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو پیچھے جو دو بوڑھے اس میں سے ایک کہنے لگے کہ تم کو نماز پڑھانے نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تو آپ ہی آگے بڑھائیں۔ تو پھر وہ قل هو اللہ شروع کر دیے، یہ کہنے لگے ارے قل هو اللہ نہیں، چلو پیچھے آؤ، تم کو پڑھانے نہیں آتا۔ یہ سب نماز ہی میں ہاتھ باندھے ہوئے گفتگو کی جا رہی ہے، کہہ رہے تم پیچھے آؤ، تم کو نماز پڑھانے نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابھی آپ ہی نے تو آگے بڑھایا ہے اور اتنا جلدی ہمیں پیچھے کر رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک بوڑھے غصے میں آئے اور پیچھے سے ان کا کالر پکڑ کر کے پیچھے کھینچا، نماز سب کی ختم ہو گئی۔ اب یہ دونوں بوڑھے آپس میں کہنے لگے کہ تم بڑھو آگے، تو یہ کہہ رہے کہ تو کا کالر پکڑ کے پیچھے کھینچا، لہذا تم آگے بڑھو۔ اب یہ بوڑھے آگے بڑھے اور یہ کہنے لگے اللہ اکبر، اب یہ ہاتھ باندھ لیا گیا، الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک جب پہنچتے ہیں، پیچھے والے کہتے ہیں آمین، تو اب یہ کہہ رہے اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ نوجوان جن کو پیچھے کیا گیا، یہ نمازی میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہم کو نماز پڑھانے نہیں آیا، آپ کو نماز پڑھانے آ رہا ہے، آپ بھی پیچھے آئیے۔ اور اس کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ تو میرے بزرگوں ذرا غور کریں، شروع سے لے کر بچپن کی زندگی سے لے کر بڑھاپے کی عمر ہو گئی، لیکن نماز پڑھنے کا سلیقہ معلوم نہیں۔ ابھی حضرت مفتی نعمان صاحب نے آپ حضرات کے سامنے غسل کے فرائض، وضو کا طریقہ، یہ سب بھی بیان کر رہے تھے۔ میرے بزرگوں آج اتنی بڑی کمی ہے ہمارے اندر کہ ذرہ برابر بھی یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کم از کم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، مسجد جیسے عالی شان دربار میں پہنچ رہے ہیں، کم از کم ہم وہ بھی سیکھیں، اللہ کے بارگاہ میں نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں۔ ذرا غور کریں، بچپن سے لے کر 55 کی زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں۔ جی ہاں، ایسے بھی مقام ہم نے دیکھے ہیں کہ جب فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہے، کبھی وہ بھی نہیں، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے۔ میں نے کہا چچا آپ تکبیر کہیے، ٹائم ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تکبیر میں کیسے کہوں، مجھے تو تکبیر کہنے آتی نہیں۔ میں بولا چچا آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے نوافل کا اہتمام کیا کرتے ہیں، راتوں رات اٹھ کر کے، واقعتاً قابل تعریف ہے، لیکن آپ اتنا بھی نہیں سیکھے، تو آپ بتائیں نماز میں پھر کیا پڑھتے ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، کوئی آدمی اگر اچھو جیسی صورت بنا لیتا ہے، اللہ وہ غفور رحیم ہے، مالکوں کا مالک ہے، ارحم الراحمین ہے، کہ میرا بندہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن پھر بھی قرآن کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میرا یہ بندہ ہے تو بالکل جاہل، کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن عالم دین کی قدر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی اجر و ثواب کا باعث، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے جب ایمان کی دولت سے نوازا تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کو بیدار کریں، اور عمل کی طرف جب آ رہے ہیں تو ہم کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ قرآن جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، بتائیں اگر قرآن کی آیات یاد نہیں ہوگی تو ہم نماز میں کیا پڑھیں گے، ہم اپنی نمازوں میں کیا پڑھیں گے۔ قرآن کا فرمان ہے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یاد رکھو جو قرآن کا یاد کرنے والا ہے، جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم
ہم نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا۔ پچھلے سال کشی نگر یوپی جانا ہوا، بڑی خوشی ہوئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی، تقریباً 10 سال کی بچی یا 15 سال کی بچی، وہ 5 سالہ کورس عالمہ انہوں نے مکمل کیا۔ تو وہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد صاحب انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا ذہن بہت تیز ہے، بہت تیز ہے تمہارا ذہن، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم عالمہ بننے کے بعد اپنے گھر نہ جا کر کے کم از کم کچھ وقت لگا لو اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو۔ وہ بچی تیار ہوتی ہے اور صرف 2 مہینے کے اندر قرآن کے حافظ بن گئی۔ اللہ اکبر، 2 مہینے کے اندر قرآن کے حافظ۔ بتلائیے اللہ کا جو فرمان ہے کہ سیکھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، بولیے آسان ہے یا نہیں؟ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کوئی 6 مہینے میں حافظ بن جاتا، کوئی 2 مہینے میں حافظ بنتا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو پانی والے جہاز یعنی کشتی میں کوئی حافظ قرآن نہیں، وہ اسی میں تراویح پڑھانے کے لیے، رات میں تراویح پڑھانا ہے، دن میں قرآن شریف یاد کر رہے ہیں۔ 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے، 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ اور میرے بھائیوں، حافظ قرآن جب بن جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کتنی عنایتیں ہوتی ہے، کتنی رحمتیں ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ آج ہمارے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ ہمارا بچہ اگر حافظ بنے گا تو پھر کیا کرے گا؟ حافظ بنے گا تو ہمارا بچہ کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بزرگوں، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، ثواب اسے بھی مل رہا ہے، صدقہ دینے والا صدقہ خیرات کر رہا ہے، ثواب انہیں بھی مل رہا ہے۔ لیکن ایک حافظ قرآن کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر، کہ وہ کبھی سفر میں ہے، ثواب کا کام کر رہا ہے، بولیے کرتا ہے کہ نہیں؟ سفر کر رہا ہے، قرآن شریف پڑھتا جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ بتلائیے ان کے نامہ اعمال میں کتنے اجر و ثواب آ جائیں گے۔ میرے بزرگوں، تو ہم نیک کام میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یاد رکھیے، اپنے دل کے اندر حضور کی محبت کو بیدار کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دیکھ، یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دیکھ، سرکار کے غلاموں میں ہو جائے گا شمار، سرکار کے غلاموں میں ہو جائے گا شمار، حضرت نبی کریم سا چہرہ بنا کے دیکھ۔ آج ہم لوگ غیروں کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لائے ہوئے ہیں، پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ چہرہ جس چہرے کے اوپر ہمیں اور آپ کو داڑھی رکھنا چاہیے، ہم نے نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کا جنازہ نکالا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اے لوگو حلال کھاؤ۔ حضرت سعد آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں دعا کروں اللہ میری فریاد کو قبول کرے، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ تم اپنا کھانا پینا حلال کر لو، اپنا کھانا پینا پاکیزہ بنا لو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے۔
اللہ تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو انسان حلال کھانے کا عادی ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور وَعَمِلَ سُنَّتِي بَوَائِقُ، پھر فرمایا دخل الجنہ، آگے کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بزرگوں، ہمیں حلال کھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین سے روشناس کرانا ہے، قرآن کی تعلیم دینا ہے، اور جہاں تک ہو سکے مدارس کی حفاظت، مدارس کے تعاون کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ ایک جگہ پر ایسے ہی مدرسے کا اعلان ہو رہا تھا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی کافی تعداد میں تھی، چمپارن کے ایریے میں وہاں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ مدرسے کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور اسی بنیاد کا پروگرام تھا۔ اس میں سے ایک خاتون نے ایک پرچے کی شکل میں لکھ کر کے دیا ناظم صاحب کے نام کہ حضرت میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس مسجد کے لیے وہ کام کروں جس کے اندر کسی اور کی شرکت نہ ہو، کسی اور کی شرکت نہ ہو، اور میرے سلسلے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں 8 سے 9 لاکھ روپے کا اینٹ میں اس مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بزرگوں، کیا وہ غریب ہو گئی ہوگی؟ کیا وہ فقیر ہو گئی ہوگی؟ نہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ان باتوں پر عمل کرے، خود بھی عمل کرے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کے لیے اتارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ یہ تھے ہم سبوں کے حضرت مولانا مفتی طارق انور صاحب، جو کہ سیتامڑھی سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کافی اپنے اچھے انداز اور اپنے سریلی آواز اور باتوں کی کشش سے ہم سبوں کے سامعین کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ تو آئیے پھر تھوڑا سا ماحول کو گرمانے کے لیے اور ماحول کے اندر ایک نعت النبی جیسا ماحول اور خوشبو ڈالنے کے لیے میں نعت النبی کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں، جن کے لیے ہمارے بیچ ہم سبوں کے نعت خواں اور ہمارے علاقے کے شاعر اسلام اور کافی مشہور و معروف شاعر جناب نیر کمالی صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا ان سے کہ آپ مائک پر تشریف لے کر آئیں اور اپنی نعت النبی سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور مجلہ کریں۔ اس سے قبل کے نیر صاحب آئے، میں آپ کو پھر سے بتا دینا چاہوں گا کہ آج یہ 3 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کا آخری دن، یعنی آج 15 فروری آخری دن ہے، اس لیے ہم سب دعا کر کر ہی یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے بیچ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب جو کہ چترویدی ہے، ان کا بیان ہونا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ چند منٹ کے بعد پھر دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ پروگرام اپنے حسب معمول اختتام پر پہنچے گا۔ تو آئیے اب میں ہم لوگ جناب شاعر اسلام نیر کمالی صاحب کی نعتوں کو سنتے ہیں۔ جناب ناظر کمالی صاحب مائک پر۔ دانش نام ہے اس کا نا؟